علی عمران MSc DSc آکسن بازبان خود بول رہا ہوں، ایک شوق سی مردانہ آواز سنائی دی، لیکن چونکہ زبان نتاشا کے لیے نامانوس تھی اس لیے اسے فکرے کا آخری حصہ سمجھ نہ آیا تھا۔ او مگر مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ نمبر انٹرنیشنل ٹریولنگ ایجنسی کا ہے۔ نتاشا نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، انٹرنیشنل ٹریولنگ ایجنسی نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل کوک ایسوسی ایشن کے صدر جناب آغا سلیمان پاشا کا خصوصی نمبر ہے۔ وہ اس نمبر پر حریروں کے خصوصی نسخے بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی نسخہ چاہیے تو پہلے آپ اسپیشل فیس بذریعہ بینک ڈرافٹ بلکہ اوور ڈرافٹ بنامی علی عمران کیشیئر بھجوا دیں، نسخہ مل جائے گا۔ عمران کی زبان انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی تھی مگر اب وہ انگریزی میں ہی بات کر رہا تھا، اس لیے نتاشا کو اس کی پوری بات سمجھ آ رہی تھی۔ یہ حریرہ کیا ہوتا ہے جناب کیشیئر صاحب؟ کیا یہ منشیات کی کوئی قسم ہے؟ نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس لیے جان بوجھ کر اپنا نام نہ بتایا تھا۔ منشیات یعنی منشی، منکا کا دفتر، ویسے کچھ بات قریب ہی جا پڑتی ہے۔ حریرہ حسن افزا میں بھی منکا ہی پڑتا ہے اور منکا کا قافیہ بچہ سکا کے ساتھ ملتا ہے، اور بچہ سکا وہ حکمران تھا جس نے سونے چاندی کی بجائے چمڑے کے سکے جلا دیے تھے۔ اس لیے جب چمڑا میرا مطلب ہے کھال کا حسن بڑھانا ہو، یعنی ڈبل روٹی کی طرح ڈبل کھال کا شوق پیدا ہو جائے، ایک کھال تو وہ جو قدرت پیدا کرتی ہے اور اس کے اوپر دوسری کھال وہ ہوتی ہے جو پاؤڈر، سرہی، واضح ٹائپ کی حسن افزا چیزوں سے پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح ڈبل کھال حسن کی نشانی سمجھی جاتی ہے، اس لیے حریرہ حسن افزا واقعی منشیات میں شامل ہو جاتا ہے۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور جب تک عمران بولتا رہا نتاشا کو اس کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئی، لیکن جب وہ خاموش ہوا تو نتاشا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ اب بظاہر فضول اور بے معنی باتوں کے اندر ایک خوبصورت اور گہرا طنز نمایاں ہو گیا تھا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، بہرحال خوبصورت اور دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ میرا نام نتاشا ہے اور میں آران کے شہر مشاہد سے بول رہی ہوں۔ میں پاکیشہ سیر کرنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ نمبر دیا گیا اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ یہ نمبر انٹرنیشنل ٹریولنگ ایجنسی کا ہے۔ وہ پاکیشہ میں میرے قیام اور وہاں کے تفریحی مقامات کی سیر کرانے کے لیے سب سے بااعتماد ایجنسی ہے، لیکن شاید نمبر غلط ڈائل ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آپ دلچسپ آدمی ہیں، آپ سے باتیں کر کے مسرت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ایجنسی کا صحیح نمبر معلوم ہو تو پلیز بتا دیں۔ نتاشا نے جان بوجھ کر محسوس انداز میں بات کو گھما کر اپنے مطلب پر لاتے ہوئے کہا، آپ مس ہیں یا مسز؟ پہلے یہ وضاحت کر دیں کیونکہ یہاں مسوں کے لیے تفریحی مقامات بھی علیحدہ ہوتے ہیں اور ایجنسیاں بھی علیحدہ، جبکہ مسز ٹائپ سیاحوں کے دکھانے کے لیے کچھ اور موجود ہوتا ہے۔ عمران کی آواز سنائی دی، میں مس ہوں، ویسے مجھے عام طور پر مادام نتاشا کہا جاتا ہے۔ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے اور میری سیاحت کے بیچنے میں بھی مقصد کاروباری ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں پہلے کبھی پاکیشہ نہیں آئی۔ نتاشا نے جواب دیا، آپ کی فرم کیا امپورٹ کرتی ہے اور کیا ایکسپورٹ؟ اگر تو آپ آران کی خوبصورت حسینہ میں پاکیشہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو پھر ان کا یہاں کوئی اسکوپ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہلے ہی حسیناؤں کی زیادتی ہے۔ یہاں ہر گھر میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد عام طور پر لڑکوں سے 2 گنا ہوتی ہے، اور شاید اس لیے مسلمانوں کو ایک سے زائد شادیوں کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ ہاں البتہ اگر آپ پاکیشہ سے مراد آران امپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ واقعی بے حد منافع بخش دھندا ہو سکتا ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر تیزی سے چل پڑی، وہ کیسے؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ پاکیشہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا زیادہ ہے، اس کا تو مطلب ہے کہ پاکیشہ میں مردوں کی تعداد بے حد کم ہے، پھر یہاں سے مرد کیسے آران امپورٹ کیے جا سکتے ہیں؟ نتاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے اب واقعی عمران سے بات کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ارباب کی سربراہ بنی تھی، کسی نے آج تک اس طرح بے تکلفانہ انداز میں اس سے گفتگو ہی نہ کی تھی۔ محترمہ، میں نے 2 گنا کہی ہے، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کا تناسب۔ اس کا مطلب ہے 4 شادیوں کی اجازت میں سے 2 کی گنجائش پھر بھی موجود رہتی ہے، اور آران میرا ملک بھی ہے اور وہاں کی حسینائیں خوبصورتی میں بھی ضرب المثل ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کا نام نتاشا سن کر ہی مجھے آپ کے حسن کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس قدر موسیقیت اور مٹھاس بھرے نام رکھنے والی محترمہ اب بدصورت تو نہیں ہو سکتی، پھر ایک رانگ نمبر کی اتنی طویل کار میں بدل ڈالے، وہ لازماً بے حد امیر ہوگی۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں پہلے سیمپل منگوانے کا تو رواج ہے ہی، اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے میری خدمات حاضر ہے۔ کچھ قرض داروں کی طویل فہرست میں بھی کمی آ جائے گی، اگر سیمپل نہ بھی ہو تب بھی اس قدر خوبصورت اور مٹھاس سے بھرپور نام رکھنے والی محترمہ کی زیارت ہی ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور نتاشا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس عمران کی ذہانت کی واقعی قائل ہو گئی تھی کہ اس نے کس خوبصورت انداز میں اپنے شاہی دانے کا سکوپ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اگر کازن اسے پہلے آگاہ نہ کر چکی ہوتی اور واقعی یہ رانگ نمبر ہوتا تو وہ کبھی بھی اس عمران کی اس بات سے اس کی اصل مقصد نہ جان سکتی، لیکن ایک سیمپل سے تو بات نہیں بنتی، کاروبار تو وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، مختلف ورائٹی کے کئی سیمپل ہونے چاہیے تاکہ صحیح انتخاب ہو سکے۔
नताशा ने बेबाक से लहजे में कहा। वो चाहती थी कि इमरान अपने साथ खुलकर इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी ले आए, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी बात की थी। अरे ये तो आप उल्टी बात कर रही हैं। सियाने कहते हैं देग एक, चावल देख कर पूरी देग का पता चल जाता है, और फिर वैसे भी दूल्हा तो एक ही होता है। अलबत्ता बाराती बहुत होते हैं बेचारे, या तो दूल्हा बनने की रिहर्सल करने की गर्ज से बारात में शामिल होते हैं और बड़ी हसरत भरी निगाहों से दूल्हा को देखते रहते हैं, या फिर वो होते हैं जो एक बार दूल्हा बनने के बाद अब सारी उम्र के लिए बाराती बनने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सैंपल को फ़ोन पर ही पास कर दें तो फिर दूल्हा माँ बारात भी आ सकता है। इमरान ने कहा। ठीक है, सैंपल पास हो गया, आ जाए। नताशा ने हंसते हुए कहा। वाह, ये हुआ ना कारोबार। फर्म का हेडक्वार्टर कहाँ है जहाँ ये सैंपल अमली तौर पर पास होगा? इमरान की आवाज़ सुनाई दी। हर लिहाज से पास ही समझें। आप जैसी खूबसूरत और दिलचस्प बातें करने वाले को कौन रिजेक्ट कर सकता है? और आप मुझे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं रही। जहाँ बैठे कारोबार हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? वैसे तो मुशाहिद में नताशा हाउस को यहाँ का हर शख्स जानता है, लेकिन अगर आपने आने की तारीख और वक्त बता दें तो फिर आपका बाकायदा इस्तकबाल भी किया जा सकता है। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दिल ही दिल में बेहद खुश हो रही थी कि उसने इतनी आसानी से शिकार खेल लिया है। ओके, कल सुबह की फ़्लाइट से बारात मुशाहिद पहुंच जाएगी। ऐसे मामलात में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सैंपल पहले ही पास हो जाए। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे आदमी एयरपोर्ट पर आपका इस्तकबाल करेंगे। क्या नाम बताया था? अली इमरान। ओके, मैं शिद्दत से इंतज़ार करूंगी। नताशा ने उस इमरान को पूरी तरह अहमक बनाने के लिए इंतहाई जज्बाती से लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। चंद लम्हों बाद जब उसने हाथ उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी जाती एक्सचेंज के ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस मादाम। उसका लहजा बेहद मोदबाना था। शामान से बात कराओ, नताशा ने सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ रिसीवर पर उभरी। शामान बोल रहा हूँ मादाम। शामान का लहजा बेहद मोदबाना था। शामान, पाकिस्तान से चंद अफराद कल पहली फ़्लाइट पर आ रहे हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए जाऊंगी। उनमें से अली इमरान नामी आदमी खास मेहमान होगा, बाकी उसके साथी होंगे। उन सबको तुमने खसूसी गेस्ट हाउस में ठहराना है और उनकी मुकम्मल निगरानी करनी है, लेकिन इस तरह कि उन्हें मामूली सा शक भी ना पड़ सके। वो और उसके साथ साथ कोठी के मेन गेट पर वाक़या है एसटी को भी उनके दाखिले के वक्त ऑन कर देना, ताकि अगर उनके पास कोई असलहा हो तो वो बेकार हो जाए। और ख्याल रखना, मैं किसी भी वक्त उनकी मौत के अहकामात दे सकती हूँ। मेरी तरफ से डेथ सिग्नल मिलते ही तुमने फौरी हरकत में आ जाना है, ताकि ये लोग फौरी तौर पर हलाक हो सकें, क्योंकि कहा जाता है कि ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। समझ गए हो? अगर तुमसे या तुम्हारे आदमियों से मामूली सी कोताही भी हुई तो फिर तुम लोग दूसरा सांस ना ले सकोगे। नताशा का लहजा लम्हा ब लम्हा सख्त से सख्त तर होता गया। यस मादाम, अहकामात की मुकम्मल तामील होगी मादाम। मैं खसूसी इंतजामात करूं? शान ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं उन लोगों के लिए खसूसी इंतजामात ही चाहती हूँ मादाम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और रिसीवर रख दिया। फिर उसने मेज़ पर रखा हुआ वायरलेस फ़ोन भी उठाया और उसे ऑन करके उसने तेज़ी से उस पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सर। राब्ता कायम होते ही एक मोदबाना सी आवाज़ सुनाई दी। नताशा स्पीकिंग, काजन से बात कराओ, नताशा ने सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर चंद लम्हों बाद काजन की महसूस मुतरन्नम आवाज़ रिसीवर पर उभरी। हेलो नताशा। हैरियत? काजन के लहजे में हैरत थी। मैंने शिकार फंसा लिया है, कल सुबह की फ़्लाइट से आ रहा है, सुबह दूसरी चिड़ियों के साथ। नताशा ने बड़े फहरिया लहजे में कहा। शिकार फांस लिया है? कल आ रहा है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, काजन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अरे खुद ही तो कहा था कि वो सलीम इमरान का शिकार करना है, और अब खुद ही भूल गई हो, नताशा ने कदरे उसीले लहजे में कहा। ओ वाकई? लेकिन इतनी जल्दी कैसे? काजन की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। तुमने खुद ही तो बताया था कि वो मुझे और तुम्हें इस्तेमाल करके हरात में कोई मिशन मुकम्मल करना चाहता है। उसका यही तो मतलब था कि वो लाजमन किसी न किसी अंदाज में मुझे मिलने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि बराह रास्त ही बात क्यों ना हो जाए। मैंने अपने आदमियों को कहकर उसके बारे में मालूमात हासिल की और उसका फ़ोन नंबर भी मिल गया। मेरे आदमियों के मुताबिक वो पाकिस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान का इकलौता लड़का है, लेकिन रहता किसी फ्लैट में है, गैर शादीशुदा है, बावर्ची के साथ अकेला रहता है, बज़ाहिर इंतहाई अहमक नजर आता है और मसहरों जैसी बातें करता है, लेकिन दरअसल इंतहाई ज़हीन और खतरनाक आदमी समझा जाता है। चनाचे मैंने उसके फ्लैट पर फ़ोन किया और जाहिर ये किया कि नंबर गलत डायल हो गया है, ताकि उसे शक न पड़ सके। वो वाकई बेहद चर्ब जुबान आदमी है। वो तो बस बोलता ही चला गया, लेकिन मैं भी किसी से कम ना थी। चनाचे मैंने बातों ही बातों में उसे अपने ढब पर ले आई और उसे मुशाहिदाने और अपने मेहमान बनने की दावत दी। ज़रा सा इश्क भी झाड़ दिया ताकि पूरी तरह अहमक बन सके। वो फ़ौरन ही आने के लिए तैयार हो गया और उसने बताया कि वो कल सुबह की फ़्लाइट से मुशाहिद अपने साथियों के साथ पहुंच रहा है।
میرا خیال ہے وہ پہلے سے ہی انتظامات کر چکا تھا کہ میرا فون پہنچ گیا۔ بہرحال وہ کل آ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ اس کی زندگی کا آخری جسمانی سفر ثابت ہوگا، جہاں آنے کے بعد تو اس کی روح البتہ عالم بالا کی طرف سفر کرے گی۔ میں نے اپنے محل کے سیکیورٹی انچارج شامان کو خصوصی ہدایات دے رہی ہے، میں جب چاہوں گی پلک جھپکنے میں اس پر اور اس کے ساتھیوں پر موت وارد کر دوں گی۔ میں نے تو سوچا تمہیں فون کر کے بتا دوں، اگر تم بھی آ جاؤ تو پھر اس شکار کا واقعی لطف آ جائے گا، نتاشا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او یار، تم نے تو کمال کر دیا نتاشا، اس قدر جلد سارا کام مکمل کر لیا۔ میں ضرور آؤں گی تاکہ اس عمران کی لاش لے جا کر کرنل ناروک اور KGB کے چیف کو دکھا سکوں کہ یہ ہے اس آدمی کی لاش جسے تم خطرناک کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آج رات خصوصی ہیلی کاپٹر پر پہنچ جاؤں گی تاکہ کل جب وہ آئے تو میں تمہارے ساتھ اس کا شکار کھیل سکوں۔ کاظم نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، واقعی لطف دوبالا ہو جائے گا، نتاشا نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے ابھی سے وہ اپنے شکار کھیلنے کا تصور میں پورا لطف لے رہی ہو۔ ایئرپورٹ کے خصوصی لانچ میں عمران، صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور صدیقی موجود تھے۔ فلائٹ جانے میں ابھی 10 منٹ رہتے تھے اور وہ سب مشروبات پینے اور اپنے مشن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ X2 نے انہیں اس مشن پر بھیجنے سے پہلے دانش منزل کے میٹنگ روم میں بلا کر پوری تفصیل بتا دی تھی کہ وہ ان سب کو اس مشن کی اصل اہمیت کا احساس ہو سکے اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے پوری طرح تیار بھی رہیں۔ عمران صاحب، سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹس لازماً آران میں موجود ہوں گے، اس لیے کیا ایسا نہ ہو سکتا تھا کہ ہم بجائے وہاں مشاہد میں وقت ضائع کرنے کے اور ہرات جانے کے لیے سہارے ڈھونڈنے کے ناران جاتے، وہاں کاغذات پہلے سے تیار ہوتے، ہم ان کاغذات کے مطابق میک اپ کر کے فوری ہرات پہنچ جاتے، صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا ذہن پایا ہے تم نے صفدر یار جنگ بہادر صاحب، تمہارا خیال ہے ہرات پہلے کی طرح ایک بین الاقوامی شہر اور اوپن سٹی ہوگا کہ ہم سیاحوں کے روپ میں وہاں جا پہنچیں، وہاں سے کوئی طاقتور ہیلی کاپٹر کرایہ پر لیں اور سیر و تفریح کرتے ہوئے گاری پہنچ کر اطمینان سے GT1 کو لیبارٹری تباہ کر کے خوشی اور مسرت کے شادیانے بلکہ ڈھول بجاتے ہوئے واپس آ جائیں؟ اگر ایسا ہوتا تو X2 کو کیا ضرورت تھی تمہیں مشن پر جانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانے کی؟ پہلے کبھی بتایا ہے اس نے؟ محترم صفدر یار جنگ بہادر صاحب، ہرات اب بند شہر ہے، وہاں مکمل طور پر روسیاہوں کا قبضہ ہے، وہاں کسی سیاح کو جانے کی اجازت ہی نہیں، وہاں چپے چپے پر روسیا کی خوفناک تنظیم لاسوں کے افراد موجود ہیں جو کسی مشکوک آدمی سے پوچھ گچھ کرنے کا تکلیفی گوارا نہیں کرتے، بس جسے مشکوک سمجھا ٹریگر دبایا اور شک ہمیشہ کے لیے جڑ سے ہی ختم۔ اب وہاں کے رہائشی ہر ایک شخص کی سخت اور کڑی نگرانی ہوتی ہے، قدم قدم پر کاغذات چیک ہوتے ہیں، ہر شخص کا وہاں دن میں کم از کم 10 بار میک اپ چیک اپ ہوتا ہے، چوکوں پر خفیہ میٹل ڈکٹیٹر نصب ہیں، کسی کے پاس چھوٹے سے چھوٹے اسلحے کو ایک لمحے میں دریافت کر لیا جاتا ہے اور رہا گاری تو اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے۔ کچھ تو ان پہاڑوں کی طبعی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہاں زمینی راستے پہنچنا ہی ناممکن ہے، باقی انتظامات روسیا نے کر رکھے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے گہرے طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف صفدر بلکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ان حالات کا تو انہیں علم بھی نہ تھا اور نہ انہیں اس بارے میں کچھ بتایا گیا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ لیبارٹری کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے گئے ہوں گے اور بس۔ کمال ہے، آپ کو اس قدر تفصیلات کیسے حاصل ہو گئیں؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ روسے میں موجود تمہارے باس کے ایجنٹوں نے بہم پہنچائی ہیں، ورنہ تو ہمیں جانے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑتی، وہاں کے ایجنٹ ہی یہ مشن مکمل کر لیتے۔ اور وہ ایجنٹ کیا؟ مجاہدین جو اتنے طویل عرصے سے روسیا کی انتہائی طاقتور اور تربیت یافتہ فوج کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں، وہی یہ کام مکمل کر لیتے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کا نام ہے؟ عمران کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ایئرپورٹ کے ایک باوردی ملازم نے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ کا فون ہے، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران خاموشی سے اٹھا اور اس ملازم کے پیچھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یس، عمران نے ایک طرف رکھے ہوئے ریسیور کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، ابھی آر ایجنٹ سے ایک خصوصی اطلاع ملی ہے، آر والوں کو آپ کی ساری پلاننگ کا علم ہو گیا ہے اور وہاں اس سلسلے میں KGB کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں طے کیا گیا ہے کہ ہرات میں کرنل ناروک جو لاسوں کا سربراہ ہے آپ سے نمٹے گا، اور روسیا کے ایک سیکشن کے چیف نے اسے فون پر پوری تفصیل بتا دی ہے، خاص طور پر یہ کہ آپ ریڈ ڈرگ اور ارباب کو استعمال کر کے ہرات پہنچنا چاہتے ہیں۔ بلیک زیرو کی تشویش بھری آواز سنائی دی اور لیکن انہیں کیسے اس بات کا علم ہوا؟ بات چیت تو دانش منزل میں ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ مشینری تک وہ جا ہی نہیں سکتے اور مشینری ازہد انہیں بتا نہیں سکتی، اس کے باوجود انہیں سب کچھ علم ہو گیا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں نے دانش منزل سے کی جانے والی فارن کال کو کہیں چیک کیا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ تو پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ دانش منزل سے ہونے والی کال تو چیک ہو ہی نہیں سکتی عمران صاحب،
آر ایجنٹ کی بات سن کر فوری طور پر میرے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرا تھا، اور میرے پوچھنے پر آر ایجنٹ نے بتایا ہے کہ آصف سرحدی نے پاکستان سے واپس جانے کے بعد کمانڈروں کی میٹنگ کال کی تھی اور اس میں آپ سے ہونے والی تمام بات چیت کی تفصیل بتائی تھی، اور خاص طور پر یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے ریڈ ڈرگ اور اس کے اران میں رابطہ تنظیم میں گہری دلچسپی لی تھی، اور اسے آر ایجنٹوں نے یہ تجزیہ کیا کہ آپ ارباب کے ذریعے ریڈ ڈرگ کو استعمال کر کے اپنا مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے سکڑے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اس طرح لیک آؤٹ ہوئی ہے، ورنہ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ آر ایجنٹ اگر دانش منزل سے ہونے والی کالوں کو چیک کر سکتے ہیں تو پھر تو صورتحال انتہائی محدود ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ نتاشا کی کال رانگ نمبر نہ تھی، بلکہ ایک پلان کے تحت یہ کال کی گئی، اور اگر آر ایجنٹ یہ اطلاع نہ دیتا تو ہم یہی سمجھتے رہ جاتے کہ ہم نتاشا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جبکہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اصل میں نتاشا ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی انتہائی اہم ترین اطلاع ہے۔ اب ساری بات میرے ذہن میں واضح ہو گئی ہے کہ کرنل نارو کی بیوی کاظم نے نتاشا کو یہ ڈرامہ کھیلنے کے لیے کہا ہوگا، اور یہ لوگ ہم سے وہی مشاہد میں نمٹ لینا چاہتے ہیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جی ہاں، اس لیے تو میں نے کال ملتے ہی فوراً آپ سے بات کی۔ اگر آپ کا جہاز پرواز کر چکا ہوتا تو میں جہاز میں کال کرتا۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، اب یہ بات سامنے آ جانے کے بعد میرے لیے اور بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اوکے، جہاز کی روانگی کا اعلان ہو رہا ہے، خدا حافظ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے انتہائی ہلوس بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور واپس لاؤنج کی طرف مڑ گیا۔ کس کا فون تھا؟ جہاز کی پرواز کرنے کے بعد اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے پوچھا۔ تمہارے باس کا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ صفدر نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ حاصل ہاس کہو صفدر، اب تک ہم یہ سوچ کر مشاہد جا رہے تھے کہ ہم شکاری ہیں اور نتاشا شکار، لیکن اس کال کے بعد پتہ چلا ہے کہ شکاری نتاشا ہے اور ہم سب شکار، اور جہاں حسن شکاری ہو تو پھر ہم جیسے عاشقوں کو شکار ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، یہ تو انتہائی اہم بات ہے، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، واقعی اہم بات ہے کہ حسن خود شکاری بن گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر آر ایجنٹ کی دی ہوئی اطلاع کے مین پوائنٹ بھی بتا دیے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ نتاشا ان کازن کے کہنے پر ہمیں مشاہد میں ہی ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم ہرات نہ پہنچ سکیں۔ تو اب آپ نے کیا حکمت عملی وضع کی ہے؟ صفدر کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ تم بتاؤ ہمیں صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں نتاشا کے پاس وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر ہرات پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جتنا وقت مشاہد میں ضائع ہوگا اتنا ہی ہمارا مشن مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، کیونکہ مشن کی ڈیڈ ڈیٹ تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن وہاں کی صورتحال تو میں نے تمہیں بتا دی ہے، اگر ہمارا سارا وقت وہاں لاسو کے ایجنٹوں سے نمٹنے میں لگ گیا تو؟ عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، مگر صفدر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سپر ایجنٹ صاحب، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا، ہم نے گاڑی پہنچنا ہے، پہنچ جائیں گے۔ عمران نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، اور آنکھیں بند کر کے اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر واقعی ایسا گہرا اطمینان تھا جیسے وہ کسی خطرناک ترین مشن پر جانے کی بجائے کسی تفریحی مقام کی سیاحت کے لیے جا رہا ہو۔ لیکن صفدر کے چہرے پر تشویش کے آثار اسی طرح نمایاں تھے، کیونکہ اسے صورتحال کی انتہائی خطرناک حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ارباب کی سربراہ نتاشا انہیں کور کر کے فوری طور پر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر وہ اس سے لڑتے رہے تو سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ گو وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران نے اپنے ذہن میں ضرور کوئی خاص پلاننگ بنا لی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کی پریشانی اپنی جگہ قائم تھی۔ او، تو ایسی ہوتی ہے جنت؟ عمران نے الوؤں کی طرح دیدے گھما گھما کر انتہائی خوبصورت حال نما کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ نتاشا ہاؤس کا تھا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت ابھی ایئرپورٹ سے جہاں پہنچا تھا، ایئرپورٹ پر ایک لمبے تڑنگے ارانی نژاد شخص نے ان کا مادام نتاشا کی طرف سے باقاعدہ استقبال کیا تھا، اور پھر جدید ترین ماڈل کی کاروں میں انہیں ایئرپورٹ سے جہاں نتاشا ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ لیکن ابھی تک نتاشا سامنے نہ آئی تھی۔ ایئرپورٹ سے انہیں لانے والوں کا لیڈر یوسف حمانی تھا، اور اس کمرے میں پہنچنے کے بعد یوسف حمانی تو یہیں رہ گیا تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھی واپس چلے گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی انتہائی خوبصورت اور تقریباً نیم عریاں لباس میں مربوط خوبصورت لڑکیوں نے بڑے دلبرانہ انداز سے انہیں سنہرے رنگ کے مشروبات پیش کیے تھے۔ یوسف حمانی ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ایک طرف مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ مشاہد ایئرپورٹ پر اترنے تک تو سنجیدہ رہا تھا، لیکن جہاز سے نیچے اترتے ہی اس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار اپنی پوری آب و تاب سے بہنے لگا تھا۔ اس وقت بھی عمران کا چہرہ دیکھ کر یہی احساس ہوتا تھا جیسے اس نے ساری زندگی کسی تہخانے میں گزاری ہو، اور زندگی میں پہلی بار وہ کسی کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہا ہو، جبکہ اس کے باقی ساتھیوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور ان کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے تھے۔
کیونکہ راستے میں صفدر نے اپنے ساتھیوں کو بدلی ہوئی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور اس وقت ان کی حالت دیکھ کر باہو بھی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوستوں کی بجائے دشمنوں کے گھر میں بیٹھا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن عمران کی حالت ان سب سے یکسر مختلف تھی۔ مادام نتاشا اور مادام کاظم تشریف لا رہی ہیں، اچانک ایک خوبصورت لڑکی نے ایک دروازے سے اندر آ کر انتہائی مودبانہ انداز میں اعلان کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اعلان کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے قدیم زمانے میں کسی ملکہ یا بادشاہ کی آمد کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا، اور مادام کاظم کا نام سن کر عمران کی آنکھوں میں یکلخ چمک برسی گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں پر مادام کاظم کا نام کا الٹا اثر ہوا۔ ان کے پہلے سے بینچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بینچ گئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس میں سے دو انتہائی خوبصورت اور طرح دار عورتیں اکٹھی ہی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے دیکھتے ہی سب سمجھ گئے کہ ان میں سے کون نتاشا اور کون کاظم ہے، کیونکہ نتاشا کا آرانی رنگ روپ اور کاظم کا روسیاہی حسن قطعی نمایاں تھا۔ ارے تو ایسی ہوتی ہیں حوریں، میں ہوا مہوا ڈرتا رہا۔ عمران نے اٹھ کر انتہائی حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ آنے والی خواتین تھی اس لیے عمران کے ساتھی بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ علی عمران صاحب ہیں اور یہ ان کے ساتھی صفدر، شکیل، تنویر اور صدیقی ہیں۔ ایک طرف کھڑے یوسف حمانی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انتہائی مودبانہ انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او تو آپ ہیں علی عمران، بہت خوب، آپ کو دیکھ کر تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی انسان کی بجائے کسی الو کو دیکھ رہی ہوں۔ میرا نام مادام نتاشا ہے اور یہ میری فاسٹ فرینڈ ہے مادام کاظم۔ نتاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس لیے آپ کی آنکھیں گول گول سی ہیں، خوبصورت آران کے آئی سرجنوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ آپ کو مادہ الو کی آنکھیں لگا دیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور مادام نتاشا اور کاظم دونوں کی تیوریاں چڑھ سی گئیں، جبکہ کمرے میں موجود یوسف حمانی اور دوسری عورتوں کے چہرے عمران کی بات سنتے ہی دھواں دھواں سے ہو گئے۔ سنو، میں بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں، اگر تم مہمان نہ ہوتے تو دوسرا سانس نہ لے سکتے۔ آئندہ مجھ پر طنز کرنے کی جرت نہ کرنا، مادام نتاشا نے یکلخ دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ شدید غصے میں بدل گئی تھی۔ ارے کمال ہے، یعنی سارے جسم کی سرجری کر دی، صرف آنکھیں ہی نہیں بدلی بلکہ بلی کا گلا بھی لگا دیا، اس لیے ایک کھٹکنی بلی کی طرح گرا رہی ہو تم۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم انسان کی بجائے ملٹی جانور ہو۔ ویسے مادام کاظم شاید گونگی ہیں، ان کے لیے ابھی کوئی غراتی ہوئی بلی ملی نہ ہوگی۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا، اس لیے اور زیادہ کھل کر بات کر دی۔ تمہاری یہ جرت، مادام نتاشا نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یوسف، مادام نتاشا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یس مادام، ایک طرف کھڑے یوسف حمانی نے تقریباً رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ فوراً جاؤ اور وہ کتاب لے کر آؤ جس میں آداب میزبانی کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ عمران نے نتاشا کے بولنے سے پہلے ہی یوسف حمانی کو حکم دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے آداب میزبانی تم سے زیادہ آتے ہیں سمجھے، لیکن میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ مادام نتاشا نے اسی طرح غصیلے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ تم نے خود ہی مجھے الو کہہ کر پہل کی ہے مادام نتاشا، ورنہ تمہیں میں نے حور کا معزز لقب دیا تھا۔ اب بتاؤ، تمہیں میزبانی کے آداب آتے ہیں یا مجھے مہمانی کے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار مادام نتاشا بے اختیار ہنس پڑی۔ او تو تم اس کا بدلہ لے رہے تھے، واقعی مجھے ایسا نہ کہنے چاہیے تھا، کیوں کاظم؟ مادام نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر کاظم سے مخاطب ہو کر تصدیق کرانے لگی۔ نتاشا، تم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یہ شخص ہے ہی الو جسے خواتین سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، احمق، نان سینس۔ مادام کاظم کا لہجہ نتاشا سے بھی زیادہ سخت تھا۔ واہ، اسے کہتے ہیں کریلا، بلکہ کریلی اور نیم چڑی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کاظم یکلخ دوسرے سے چیخ پڑی۔ اسے گولی مار دو فوراً، ابھی! اور اسی وقت کاظم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے اس طرح چیختے ہی یکلخ کمروں کی دونوں سائڈوں کے دروازے کھلے اور ہر دروازے سے دو مشین گن برادر اندر داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے اس طرح عمران اور اس کے ساتھی مکمل طور پر مشین گنوں کی زد میں آ گئے۔ ارے مشینی اسلحے کا کیا فائدہ، تمہارے پاس تو حسن کا اسلحہ وافر مقدار میں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم اس لیے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ تمہاری جیبوں میں اسلحہ موجود ہے، لیکن تمہیں شاید علم نہیں کہ میرے محل کے صدر دروازے میں ایسی ریز فٹ ہیں جو ہر قسم کے باوردی اسلحے کو ایک لمحے میں بیکار کر دیتی ہیں۔ اور جب تم کاروں میں بیٹھے اندر داخل ہوئے تھے تو مشین آن سے اگر یقین نہ آئے تو جیبوں سے اسلحہ نکال کر اسے چلا کر دیکھ لو، مادام نتاشا نے انتہائی فاہرانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ یہ مشین گنیں بھی نمائشی ہیں۔ چلو اس طرح حسن کے اسلحے کی توہین تو نہ ہوئی، ورنہ مجھے عشق کی عدالت میں توہین کا دعویٰ دائر کرنا پڑ جاتا۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ مشین گنیں کام کرتی ہیں، ان پر وہ ریز نہیں ڈالی گئیں۔ مادام نتاشا نے انتہائی طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نتاشا، وقت مت ضائع کرو، انہیں فوراً لاشوں میں بدل ڈالو، مادام کاظم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے کاظم، یہ یہاں سے اب زندہ تو کسی صورت بھی نہیں جا سکتے۔ 4 مشین گنیں ان کی طرف اٹھی ہیں، ایک لمحے میں ہزاروں گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہو جائیں گی۔ ان کی جیبوں میں جو اسلحہ ہے وہ بیکار ہو چکا ہے، تو پھر جلدی کیا ہے؟
کچھ ان کا تماشا تو دیکھ لیں. میں تو سوچ رہی تھی کہ ایک دو روز ان کا تماشا دیکھوں گی، لیکن اس احمق بدتمیز نے آتے ہی اپنی بکواس سے مجھے غصہ دلا دیا ہے. نتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو پھر میں چیک کر لوں اپنا مشینی اسلحہ؟ اجازت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں بے شک چیک کر لو، نتاشا نے فاہرانہ لہجے میں کہا. اور عمران نے بڑے اطمینان سے اپنے کوٹ کی اندرونی خفیہ جیب سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا پسٹل نکالا. اس کا رنگ گہرا سرخ تھا اور یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے بچوں کا خوبصورت کھلونا ہو. اس کی نال گول ہونے کی بجائے چپٹی اور بے حد چھوٹی سی تھی. یہ کیسا پستول ہے؟ مادام نتاشا نے بھی چونک کر کہا ہی تھا کہ عمران جو کھڑا تھا تیزی سے دائیں بائیں کو گھوما اور دوسرے لمحے دو خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی دونوں اطراف میں موجود مشین گن برادروں اور اس کے ساتھ ہی کھڑے یوسف حمانی اور دو لڑکیاں سرخ رنگ کے دھوئیں میں ڈوب گئی. جس طرح پلک جھپکنے میں دھماکوں کے ساتھ دھواں پیدا ہوا تھا، اسی طرح پلک جھپکنے میں دھواں غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے تڑپ کر اچھلی اور فرش پر پڑی ہوئی چاروں مشین گنیں اب ان کے ہاتھوں میں تھیں. چاروں افراد یوسف حمانی اور دونوں لڑکیوں کے جسم گہرے سرخ رنگ سے لوتھڑے بنے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے تھے اور مادام نتاشا اور کازن دونوں یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھیں جیسے اچانک ان کی بینائی غائب ہو گئی ہو. اب ظاہر ہے چاروں مشین گنوں کا روح اور اس سرخ پستول کا روح بھی ان کی طرف ہی تھا. البتہ وہ سب اٹھ کر تیزی سے دروازے کی سائڈوں میں کھڑے ہو گئے تھے. تم نے اچھا کیا مادام نتاشا مجھے بتا دیا کہ خصوصی ریس کی وجہ سے باوردی اسلحہ بیکار ہو چکا ہے، لیکن اس آرسی پسٹل پر دنیا کی کوئی ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تم نے یہ کیا کر دیا اس بار؟ نتاشا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا. کازن کا خوبصورت چہرہ بھی خوف کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا. اطمینان سے بیٹھ جاؤ تم دونوں اور میری بات سن لو. میں حتی الوسع کوشش کروں گا کہ تم دونوں کی زندگی بچ جائے، لیکن تمہاری معمولی سی غلط حرکت تمہارے ان خوبصورت جسموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا سکتی ہیں. عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ مادام نتاشا اور کازن کا جو حشر ہونا تھا سو ہونا تھا. اس کے اپنے ساتھیوں کے جسموں میں بے احتیاط سردی کی لہر سی تیز دوڑ گئی. مت مارو پلیز، ہمیں مت مارو، ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو تمہیں سونپ دیں گے، ہمیں مت مارو، نتاشا نے بری طرح گھگیاتے ہوئے کہا اور عمران کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگنے لگی. تم کیا کہتی ہو کازن؟ عمران نے سرد لہجے میں کازن سے مخاطب ہو کر کہا. تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، کازن نے بھی خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کا مولی کی طرح سفید رنگ کا چہرہ اب خوف کی شدت دھلے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ سفید پڑ گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، اور میں اپنے احکامات دہرانے کا عادی نہیں ہوں. عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا اور وہ دونوں اس طرح سے اکٹھی ایک صوفے پر بیٹھ گئیں جیسے انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. تم کبھی گاری گئی ہو؟ عمران نے کازن سے پوچھا. گاری؟ نہیں، میں وہاں کبھی نہیں گئی، میں تو ہرات میں رہتی ہوں، کازن نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا. اس کی ساری اکڑفوں، سختی اور سرد مہری موت کے خوف میں بری طرح دب کر رہ گئی تھی اور وہ بالکل اس طرح بیٹھی کانپ رہی تھی جیسے بھیگی ہوئی چوہیا کانپتی ہے. تمہارا شوہر ناروک گیا ہے؟ عمران نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی اس کے سرکاری کاموں میں مداخلت نہیں کی، کازن نے جواب دیا. تم یہاں مشاہد کس طرح آتی جاتی ہو؟ یہاں سے ہرات کے لیے تو ہوائی سروس بھی نہیں ہے. عمران نے پوچھا. یہ روسیاہی ہیلی کاپٹر پر آتی ہے، سرحد پر میرے ہاتھ آدمی ہیں جو اس کے ہیلی کاپٹر کو نہیں روکتے، نتاشا نے جلدی سے جواب دیا. اس وقت وہ ہیلی کاپٹر کدھر ہے؟ عمران نے پوچھا. ہاؤس کے اوپری حصے میں باقاعدہ ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، نتاشا نے جواب دیا. اچھا تو سنو، اگر تم دونوں اپنی زندگیاں چاہتی ہو تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس ہیلی کاپٹر میں ہرات لے جا کر اپنے مکان میں چھپا کر رکھو. میں ہاں یا نہ میں جواب سنوں گا. اگر تم نہ کرو گی تو میں ٹریگر دبا دوں گا اور اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر میں خود لے جاؤں گا. میں صرف تمہیں زندہ رہنے کا آخری موقع دینا چاہتا ہوں. بولو، عمران نے سخت لہجے میں کہا. مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، کازن نے بے احتیاط چیخ کر کہا.